اگر 15 منٹ میں یہ عمل پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم تمہاری تقدیر نہ بدل جائے، وہ عمل دوں گا جو غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ لاکھوں لوگ دنیا جہاں میں، یعنی کہ ہزاروں سال پرانا وہ راز آپ کے حوالے کروں گا۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، میرے پاس، میرے ہاتھ میں وہ کتاب موجود ہے، رب کعبہ کی قسم کے، جس میں یا ربنا کا وہ خزانہ لکھا ہوا ہے، یا ربنا کا وہ راز لکھا ہوا ہے کہ جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے، یعنی کہ جو بھی پڑھتا ہے پڑھتے ہی مالا مال ہو جاتا ہے۔ گھر سے غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ دیکھیں، آپ نے یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آپ نے یا ربنا کو، دوستو، بھائیو، بہنوں، آج زندگی میں ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے شامل کرنا ہے اس عمل میں۔ انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، یہ تمہاری اگر خالی جیب، اگر یہ خالی الماری فوری طور پر پیسوں سے نہ بھر جائے تو خدا کی قسم یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، یہ تسبیح، یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دولت مند بن جائے گا۔ دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اگر آپ پر قرضہ ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، کچھ بھی ہے، دیکھیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایسا عمل نہیں سنا ہوگا۔ آپ نے یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج ایک خاص وقت میں ایک خاص ترتیب سے یا ربنا کا وہ خزانہ آپ کے حوالے کروں گا، جس کو پڑھتے ہی آپ کی غربت اور غریبی اگر 2 منٹ میں نہ دور ہو جائے، اگر غربت اور غریبی اگر آپ کی چند سیکنڈ میں نہ دور ہو جائے، تو خدا کی قسم پھر آ کر مجھے کہنا۔ اب دیکھیں دوستو، بھائیو، بہنوں، عمل سمجھانے لگا ہوں، ایک جملہ بھی خدا را یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا۔ دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہے، کسی گاؤں، کسی محلے، کسی بھی بستی میں آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ دیکھیں، دن کی کوئی پابندی نہیں، نہ وقت کی پابندی ہے۔ دیکھیں، سال کے 365 دن موجود ہے، جب آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھنا۔ دیکھیں، نہ دن کی کوئی پابندی، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، یعنی کہ سال کے 365 دن موجود ہے۔ جب دل کرے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، چاہے صبح پڑھ لو، چاہے دوپہر پڑھ لو، شام پڑھ لو، رات پڑھ لو، جب دل کرے اس عمل کو پڑھ لو، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے، دوستو، بھائیو، بہنوں، دیکھیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو سچا عمل بتاؤں گا، اور آپ نے اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اس عمل کو پڑھنے سے پہلے اپنے دل میں وسوسے نہ رکھیں، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے زندگی میں ایک بار عمل پڑھ لیجئے گا۔ اسٹامپ کے پیپر پر اس عمل کو یعنی کہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ 2 منٹ میں اگر تمہاری غربت اور غریبی کی چیخیں نہ نکل جائیں، 2 منٹ میں اگر تمہارے گھر سے، تمہاری زندگی سے غربت اور غریبی نہ ختم ہو جائے، خدا کی قسم یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، یہ وہ عمل ہے جس کو بھی بتایا، خدا کی قسم اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ روڈ پر بیٹھا ہوا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھ لے گا، خدا کی قسم تو بادشاہ بن جائے گا۔ بس شرط یہ ہے، پڑھنے والا سچے دل سے پڑھے، پورے یقین سے پڑھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لے۔ انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے آج کے اس عمل کا، دیکھیں، یہ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہے، اور میں نے کسی لائق یا اس چکر میں یہ نہیں کہ صرف لائق کے لیے کر رہا ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ سب سے پہلے دیکھیں، آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، چاہے گھر میں بیٹھیں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، اور آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیکھ لیں۔ وہ چیزیں بتاؤں گا جو بالکل آسان ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں دوں گا جو بچہ بھی پڑھ لے، جو بزرگ بھی پڑھ لے، جو بہنیں بھائی، دیکھیں، میری بہنیں جن کے رشتے نہیں آتے ہیں، رشتوں کے لیے میری بہنیں، میرے بھائی جو پریشان ہیں، خاص طور پر وہ بہنیں، میرے بھائی جو رشتوں کے لیے شدید پریشان ہیں، اب سمجھ لیں، عمل رشتوں کے لیے پڑھ لیں، قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بیماری کے لیے پڑھ لیں، فوری طور پر۔ دیکھیں، یہ وہ عمل ہے، اگر اس عمل کو پڑھتے ہی 2 منٹ میں تمہارے گھر میں شور نہ مچ جائے، تمہارے گھر میں تمام مشکلات، پریشانیاں، دیکھیں، کئی ایسی میری بہنیں، میرے بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ کاروبار نہیں چلتے، دکان پر سناٹے ہیں، دکان میں بیٹھ کر پڑھ لیں، گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، جہاں دل کرے پڑھ لیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ بے دلی سے پڑھیں گے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے، ایک پائی کا فائدہ نہ ہوگا، پھر ساتھیوں بھائیو بہنوں افسوس کرتے رہ جائیں گے۔ اب آپ نے فوری طور پر دوستو بھائیو بہنوں سب سے پہلے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل شروع کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا تسبیح ہو، اپنے ہاتھوں میں دیکھیں۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، دیکھیں ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا۔ یہ وہ چیزیں بتانے لگا ہوں کہ کسی کو لاکھوں کروڑوں بھی دو گے نا، خدا کی قسم کوئی نہیں بتائے گا۔ ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا، وہ عمل ہے خدا کی قسم کہ اگر 2 منٹ میں تمہاری تقدیر نہ بدل جائے، 2 منٹ میں اگر تمہاری غربت اور غریبی نہ دور ہو جائے، تو خدا کی قسم میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر۔ دیکھیں میں نے صرف اور صرف پچھلے ہفتے کو میں نے کاؤنٹ ڈاؤن لوں، یعنی صرف پچھلے ہفتے کا میں حساب بتاؤں تو یا ربنا کا یہ عمل تقریباً میں نے 4 سے 5 ہزار بندوں کو دیا، اور ان کی گواہی سن لیں۔ ایسی ایسی بہنیں، ایسے ایسے بھائی جن کو جو ذاتی مکان چاہتے تھے، جو کروڑوں میں تھے قرضہ ان کا، یعنی جو بیمار بھی تھے، پریشان بھی تھے، جو مجبور تھے، لاچار تھے، ہر طرف کی مشکل، ہر پریشانی ایمرجنسی طور پر خاتمہ کرنے والا، یعنی کہ اس سے زیادہ تیز ترین اثر کرنے والا وظیفہ میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر میں دولت کے منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں ڈھیر لگ جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، اس معجزاتی عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے صرف 7 بار دیکھیں، آپ نے صرف اور صرف 7 بار، جیسے ہی آپ نے 7 بار 11 بار جتنی بار بھی چاہیں درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر دیکھیں درود شریف پڑھیں گے تو عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، عمل کے فائدے 1000 گنا بڑھ جائیں گے۔ باقی مرضی آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے، پڑھیں گے تو فائدہ آپ کا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھنا ہے۔ دیکھیں درود شریف ایک بار پڑھ لیں کافی ہے، اگر زیادہ بار پڑھنا چاہتے ہیں تو مرضی آپ کی ہے۔ اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا ایک بار کم از کم کوئی سا بھی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا پہلا وظیفہ 7 ٹائم 7 بار، کتنی بار؟ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے ہوئے عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، 7 بار جیسے ہی یا ربنا کو پڑھ لو، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ دیکھیں۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب عمل پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کا آدھی منٹ کا وقت لگنا ہے، اور یقین کریں یہ آدھی منٹ کا پورا عمل آپ کو مشکل سے آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ آدھی منٹ کا عمل کمپلیٹ کرنے میں آپ کو تقریباً 1 منٹ کا، یعنی تقریباً 1 منٹ کا وقت لگ جائے گا۔ آدھی پونی منٹ میں پورا عمل ختم ہو جائے گا۔ عمل بتلانے سمجھانے میں، اس ویڈیو میں تفصیلی طور پر بتانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو یقین کیجیے گا آدھی سے پونی منٹ میں پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یا ربنا کو آپ نے 7 بار جیسے ہی پڑھ لیا، ایک لفظ بھی آپ نے یاد رہے کہ عمل کی اجازت سب کو ہے۔ جو میرے بہن بھائی پوری دنیا سے اس ویڈیو میں شامل ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، پریشانی میں ہیں، یعنی کہ کسی ملک، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہیں، آپ نے زندگی میں ایک بار اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ نے ایک بار اس عمل کو کر لیا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اپنی زندگی میں کوئی ایسا دن نہ گزرے گا آپ لوگ اس عمل کو نہ کریں، اس عمل کے عاشق بن جائیں گے، اس عمل سے آپ کو محبت ہو جائے گی۔ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے یہ عمل۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ 7 بار پڑھ لیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یا غفارو کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں یا غفارو عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اے بہت زیادہ بخشنے والے۔ اے یہ لفظ اللہ کی صفات میں سے ایک ہے۔ غفار اللہ کی ایک ایسی صفت ہے جو بے شمار گناہوں کو معاف کرنے والی ہستی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام انسانوں کو یہ امید دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ انسان سچی توبہ کرے۔ قرآن میں ذکر اللہ کا ارشاد ہے اس آیت میں، سورہ طہ یعنی آیت نمبر 9 ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ سے ہدایت دے گا اللہ۔
حدیث میں ہے ذکر، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں ہر روز نازل ہوتے ہیں، یعنی کہ اور فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ دولت اور یا غفارو یعنی کہ یا غفارو کا تعلق ہمارے گناہوں کی معافی سے ہے، اور اس کا ایک بڑا تعلق اللہ کی رحمت سے ہے۔ یہ لفظ انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیا کی دولت ہے لیکن ہمارے گناہ زیادہ ہیں تو وہ دولت ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ اسی لیے سچی توبہ اور معافی کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ دیکھیں دوستو، اکثر میری بہنیں میرے بھائی ایک بات کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، اعمال کر 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 تھک گئے ہیں، لیکن کسی عمل سے، کسی وظیفے سے ایک پائی کا بھی فائدہ نہ ہوا۔ اکثر میری بعض لوگوں کی یہ، اور دوستو بھائی میرے بہن نے دیکھیں میں نے روحانی علاج شروع کیا ہے۔ میرا واٹس ایپ نمبر سامنے آپ کو اسکرین پر اسی ویڈیو میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ تمام میرے بہن بھائی جو روحانی علاج کروانا چاہتے ہوں صرف واٹس ایپ پر کال، واٹس ایپ پر نہ کریں، صرف میسج کرنا، کال کریں گے بلاک مار دیا جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے فوری طور پر سیکنڈ نمبر پر دیکھیں، آپ نے اگر کوئی بھی اپنا مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے واٹس ایپ پر مجھے وائس میسج چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، اکثر لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے انسان پر ایسے گناہ ہوتے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ۔ دیکھیں جانے انجانے میں پورا دن ہم گناہ میں لتڑے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے رب کی پکڑ میں ہم ہوتے ہیں۔ وظیفے کبھی اثر نہیں کرے گا۔ دکان پر ساتھیوں بھائی بہنوں، اگر سکون دکان پر جو ہے وہ کاروبار تباہ ہو گیا ہے، دکان پر بے برکتی رہے گی، کاروبار بالکل ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس کی وجہ رب کی پکڑ ہوتی ہے۔ ہمارے کاروبار میں ہم قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، گھر میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہمارے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، ہم بیماریوں میں لگے جاتے ہیں، رب کی پکڑ میں ہوتے ہیں۔ کوئی وظیفہ دیکھیں اب پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، وظیفہ اثر نہیں کریں گے، لیکن آج کا یہ وظیفہ عمل یا ربنا کا جس کا کوئی دیکھیں یہ عمل آپ پر کوئی عمل بندش جادو میں ختم کر دے گا، یعنی منٹوں میں ختم کر دے گا۔ آپ پر کسی اپنے پرائے کی گندی نظر ہے، بد نظر ہے، جس نے آپ کی گھر گرستی کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ یقین کرے گندی سے گندی نظر، بڑی سے بڑی نظر منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا سچے دل سے پڑھے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے۔ اگر آپ بے دلی سے پڑھیں گے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے، بے توجہ سے پڑھیں گے، عمل کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے پہلا وظیفہ 7 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے یا غفارو کو آپ نے پورے 41 بار یعنی 41 ٹائم پڑھنا ہے، ایک بار کم نہ ایک بار زیادہ ہو۔ جب 41 بار 41 ٹائم سیکنڈ نمبر والا وظیفہ بھی پڑھ لیں اور تیسرے وظیفے کو فوراً سے، اور یاد رکھیے گا چاہے اس عمل کو صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، چاہے کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھیں، عمل کے پڑھتے وقت کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اپنی دکان پر پڑھ لیں۔ جب پڑھیں تو فارغ وقت میں پڑھیں، جیسے ہی عمل شروع کریں، اور جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے بات نہیں کرنی۔ اپنے فارغ وقت میں آدھی 1 منٹ نکال لیں اور اس عمل کو دے دیں۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ایسے نہیں کہ کام میں لگے ہوں، بزی ہوں، مصروف ہوں اور عمل پڑھنے لگ جائیں تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جو پوری طرح فارغ ہوں، مطلب فری ہوں، تو اس عمل کو پڑھیں اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ اب یا غفارو کو بھی پڑھ لیا، 2 وظیفے پڑھ لیے۔ یاد رکھنا ایک بار بیٹھ جائیں عمل کو پڑھنے کے لیے نا، جس طرح نماز پڑھتے ہیں نا، پوری نماز کمپلیٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ عمل بھی آپ نے کمپلیٹ کر کے ہی کھڑے ہونا ہے۔ آدھی سے 1 منٹ لگے گی، زندگی میں جتنی بار چاہیں پڑھیں۔ اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد دیکھیں کچھ وظیفے ہوتے ہیں کہ آپ کی 50 مسائل ہیں، 50 پرابلم ہے، تو ایک پرابلم ہوئی لیکن یہ ساری کی ساری پرابلم حل کر دیتا ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص قرضوں میں بھی ہے، تنگ دست بھی ہے، رشتے بھی چاہیے، اولاد بھی ہے، یعنی اولاد کے مسئلے بھی ہیں، بے اولادی بھی ہے، کچھ بھی ان کے ساتھ مسئلے ہیں، آپ بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اور اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے شیئر ضرور کریں۔ دیکھیں مجھے لائک کی لالچ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اپنے دنیاوی اور آخرت کے مسائل جو ہیں ان کو اگر فوری طور پر حل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو یہ عمل بتائیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں نے واٹس ایپ پر سلسلہ شروع کیا ہے روحانی علاج کا، تو آپ نے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، دنیا کی کوئی پریشانی ہو، آپ نے واٹس ایپ پر رابطہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا روحانی علاج صحیح طریقے سے
انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ آپ لوگ خود حیرت میں، آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کوئی عمل، بندش، جادو، کاروبار نہیں چل رہے، واٹس ایپ پر رابطہ کریں، انشاءاللہ فوری حل انشاءاللہ ہوگا۔ آپ نے دیکھیں اس عمل کا تیسرا وظیفہ استغفر اللہ کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں استغفر اللہ کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا یا اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ یہ ایک اہم اور طاقتور دعا ہے جو انسان اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ سے مدد لیتا ہے۔ قرآن میں ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ المومنین آیت 118 میں، اس آیت میں اللہ کے حضور معافی اور رحمت کی طلب کی، یعنی کہ طلب کی گئی حدیث میں ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو شخص صبح شام میں 100 بار استغفار یعنی کہ استغفر اللہ کہے، اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، خواہ وہ دریا کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ دولت اور مغفرت یعنی کہ استغفر اللہ ایک ایسی دعا ہے جو نہ صرف ہمارے گناہوں کو معافی کے لیے ہے، بلکہ اللہ کی رضا اور رحمت بھی جذب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس دعا سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور اللہ کے قریب آتا ہے۔ جو شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں سکون، ہدایت اور برکت دیتا ہے، چاہے وہ دنیاوی دولت ہو یا روحانی سکون۔ دیکھیں دوستو، بھائی بہنوں، اس آیت میں قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے، سورہ کہف آیت نمبر 46 میں اس آیت کا ترجمہ سن لے۔ اللہ نے فرمایا کہ مال اولاد دنیا کی زیب اور زینت ہے، لیکن جو باقی رہ جانے والی نیک اعمال ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ حدیث میں ذکر ہے، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا دولت انسان کے ہاتھ میں آزمائش ہوتی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے مال سے کیا کرتے ہیں، یعنی وہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم اس کے مال سے کیا کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے مال سے کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس مال کو اس کی رضا میں خرچ کریں تو وہ ہم پر خوش ہوتا ہے۔ دولت اور اخلاص یعنی کہ دولت دنیا کا عارضی پہلو ہے۔ اگر انسان مال اور دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کے بعض نئے راستے بن جاتے ہیں۔ اس کے اگر مال کا استعمال تکبر اور غرور کے لیے کیا جائے تو یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ آپ دیکھیں یہاں دونوں انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس سے معافی مانگنے کی ترتیب دیتے ہیں۔ ان دعاؤں کے ذریعے انسان اپنی زندگی کی اصلاح اور سکون پاتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی دولت کی حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ وقتی ہوتی ہے اور اصل سکون اللہ کی رضا اور نیک عملوں میں ہے۔ اللہ سے توبہ اور معافی مانگنا انسان کی روحانی ترقی اور کامیابی کا راستہ ہے دوستوں، جس کے ذریعے وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ دوستوں، بھائیو بہنوں پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھتے ہوئے تیسرا وظیفہ استغفر اللہ کا پوری 100 دانے والی تسبیح پڑھنی ہے۔ پورے 100 بار جب استغفر اللہ پڑھ لیں تو دوستو، بھائیو بہنوں، آخر میں ایک چھوٹی سی دولت والی صورت عمل میں شامل کیجیے گا، جس کی وجہ سے دیکھیں اگر آپ پر بد نظر ہے، عمل، بندش، جادو کے اثرات ہیں، اس وظیفے کو، آخری وظیفے کو عمل میں شامل کرتے ہی تمام معاملات کلیئر ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑیں گے، رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی، پورا عمل کمپلیٹ ہوگا۔ دوستو، بھائی بہنوں نا، تب مزہ آئے گی، ایسے نہیں مزہ آئے گی۔ دیکھیں، پہلا وظیفہ یا ربنا کا پڑھا 7 بار، دوسرا وظیفہ یا غفارو کا پڑھ لیا آپ نے دوستو، بھائی بہنوں، تیسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو 100 بار پڑھا۔ اب چوتھے نمبر پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس عمل میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر، اور پوری سورہ کوثر پڑھیں، پھر تیسری بار بھی اور آخر میں۔ دوستو، بھائیو بہنوں، بڑی ترتیب سے، اور دیکھیں دعا کریں، واٹس ایپ نمبر میرا دیا گیا ہے، ضرور عطا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جو میرے بہن بھائی اپنے کسی بھی پریشانی میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، کسی بھی عمل بندش میں ہے، اگر کوئی معاملات میں ہے، بد نظری ہے، مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تمام معاملات کے لیے آپ کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھیے گا، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیے گا۔